السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹرس گاموسس یہ ایک فزیولوجیکل ڈس آرڈر ہے سٹرس کا، اور اس کو گمنگ ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ اور سادہ سا اس کی پہچان ہے کہ جب آپ کے مین تنا جو ہے وہاں یا آگے کوئی مین برانچز جو ہیں ان پہ جہاں کوئی زخم ہو جائے تو پھر یہ ایک گوند سی نظر آتی ہے، اسی لیے اسے گمنگ ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ فنگس سے پھیلنے والی بیماری ہے، اور اس کو جب گوند سی نظر آئے تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے، اور یہ گوند مختلف پیچز میں نظر آتی ہے۔ اور ایک اور اس میں ہے کہ جس پودے پہ اس کا اٹیک ہو جائے وہ اس پہ فلاورنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اچانک لگتا ہے کہ بظاہر فارمر خوش ہو رہا ہوتا ہے، در حقیقت اس کو فوری طور پر اس کے تنے کو دیکھا جائے کہ وہ نارمل سے زیادہ اس پہ فلاورز آئے ہیں یا چھوٹے فروٹس نظر آ رہے ہیں، تو وہ یقیناً یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ کہیں یہ سٹرس گاموسس تو اس میں حملہ آور نہیں ہے۔ اچھا، ایک انیشیلی جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک بلیڈنگ کی اپیرنس ہوتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے جیسے بلیڈنگ ہو رہی ہو، خصوصاً نرسریوں میں جو جن کے پاس پڑے ہوتے ہیں تو ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف رین، موئسچر بہت زیادہ ہو تو پھر بھی اس کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ 1 سے 3 سال میں اس کی شدت اور موسم اور فیوریبل کنڈیشنز جب اس کو ملتی ہیں تو پھر یہ ٹائم ویری کرتا ہے، ادروائز 1 سے 3 سال کے اندر اندر یہ جس پودے پہ حملہ آور ہو جائے وہ اس پودے کو مکمل طور پر بھی یہ ختم کر دیتی ہے۔ اور نہ صرف اس پودے کو ختم کرتی ہے، یہ اگر پھیل جائے، چونکہ یہ ہم جب پانی کو فلڈ کرتے ہیں تو پھر یہ اس کے ساتھ اس کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ ساتھ والے پلانٹس اور پھر وہ اگلے ساتھ والے پلانٹس تک پھیلتی ہے، اور یہ پورے آرچرڈ کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ یہ سٹرس گاموسس اتنا خطرناک بیماری ہے، اور اس کو ٹھنڈا اور موئسٹ ویدر جو ہے، ایسی کنڈیشنز جب ہوں کہ موسم جو ہے اس میں نمی کا تناسب زیادہ ہو اور آپ کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو تو وہاں اس کے پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ تو ایسے حالات کو انوائرمنٹل سٹریس کو مد نظر ضرور رکھیں کہ یہ سٹریس ہر قسم کا سٹریس جب ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سٹریس جب آپ دیتے ہیں پودے کو پانی کا کسی قسم کا یا کوئی ویدر سٹریس آ جاتا ہے، ٹمپریچر اچانک بہت زیادہ بڑھ یا کم ہو جاتا ہے، تو ایسے حالات میں ایسی کنڈیشنز میں تو یا کوئی ہیوی اور کنٹینیوس رینز جو ہیں وہ آپ کے فیلڈ میں، آپ کے ایریے میں، آپ کے علاقے میں ہو جاتی ہیں، تو پانی نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے آرچرڈ میں، اور نمی موجود ہے، تو یہ خصوصاً جب آپ کا فروٹ کی گروتھ ہو رہی ہو اس وقت، تو یہ جب اس فروٹ کے پکنے کا مرحلہ ہو تو ایسی صورت میں آپ اگر پانی کو نکالتے نہیں ہیں تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایکسٹرا ایریگیشن سے بھی آپ بچیں، اور اس کی سوائل کی ملچنگ کر دیں، ٹاپ اس کے جو ہے اس کو پروننگ کریں، اور زنک، بوران اور کیلشیم کی اگر فولیئر اپلیکیشن دے دیں تو اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے کافی۔ اور جس اس کا پورشن کوئی ایسی ٹہنی، کوئی شاخ افیکٹڈ جو ہے، برانچ جو ہے، اس کو آپ کاٹ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک شاخ کو بچاتے بچاتے اپنا پورا پودا ضائع کر لیں، یا اس پودے کے لالچ میں اپنا پورا باغ ہی آپ جو ہے آرچرڈ جو ہے اس کو تباہ کر لیں۔ کنٹرول نہ ملے تو
اگر انیشیل سٹیجز پہ ہیں تو برانچز کو آپ ختم کریں اور وہ ٹہنیاں وغیرہ کاٹ دیں. اگر پورے پودے پہ حملہ آور ہے تو پودے کو ہی نکال دیں. ایسا بالکل آپ پودے کے لالچ میں پورا باغ برباد نہ کریں، لیکن یہ ایسی صورت میں ہے جب بہت زیادہ اس کا اٹیک ہو جائے اور پورے پودے کو یہ اپنے لے لے آثار میں. باقی اس کی جو سائل کی ڈریننگ اور اس کی پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا بھی اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے. آپ دیکھتے رہیں. اچھا، باقی یہ جو ہے گاموسس یہ جڑوں تک برباد کرتی ہے، جڑوں کے نظام کو خراب کرتی ہے اور اس کے درم برم کر دیتی ہے اس نظام کو. پتے جو ہیں وہ زرد ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو باغ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں اور متاثرہ اور جو خشک ٹہنیاں ہیں ان کو بالکل نکال دیں، کاٹ دیں. بورڈو پیسٹ وہ آپ ضرور اس کے مین تنے پر اس کا استعمال کریں اور متواتر اس کو چیک کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ خاموشی سے یہ آپ کے باغ کو نقصان دے دے. دو مین اس کی نشانیاں ہیں، وہ بلیڈنگ اپیئرنس، گوند. بس جو ہی یہ نظر آئے پھر آپ اپنے جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان سے مل کے اس کو کاپر بیس فنجے سائڈ کا سپرے بھی کریں اور ان تنوں کو جو ہے وہ بورڈو پیسٹ سے بھی آپ لیپ کر دیں اچھی طرح، تو انشاءاللہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.